آج ایک ایسے شاعر کا ذکر کرنے والے ہیں جس نے انسانوں کو یہ بات متعارف کرائی کہ ایک تو رات آنے والی، اوپر سے تم نیند کی تیاری کر رہے ہو اور ایک دوسرے کو گڈ نائٹ کہہ کے محبوب ثابت کرنا چاہ رہے ہو۔ ڈو ناٹ گو جینٹل ان ٹو دیٹ گڈ نائٹ، کہا ڈلن تھامس نے۔ ایک تو اندھیرا بڑھ رہا ہے، تاریکی آ رہی ہے، اور اس کو تم جینٹل انداز سے قبول کر رہے ہو اور ایک دوسرے کو گڈ نائٹ، شب بخیر کہہ رہے ہو۔ تم کیسے کر سکتے ہو؟ زندگی جینے کا نام نہیں، زندگی شدت سے جینے کا نام ہے۔ ڈلن تھامس کی شاعری میں جیسے کبھی کبھی نیٹشے کی وہ ہمیں ول ٹو پار کی ایک گونج اور آواز نظر آتی ہے کہ ڈلن تھامس ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اندھیرے کے سپرد اپنے آپ کو نہیں ہونے دینا۔ ڈلن تھامس کے والد بیمار ہو چکے تھے اور وہ موت کا انتظار کر رہے تھے، اور وہ ایسے تھا کہ وہ جی رہے ہیں موت کے انتظار کے لیے۔ وہ پیاری بات کہ جب موت کا فرشتہ تمہیں لینے آئے تو کوشش کرنا تم اس وقت اسے زندہ ملو، لیکن کچھ لوگ پہلے ہی مر جاتے ہیں مایوسی سے۔ ڈلن تھامس یہ بتا رہے تھے کہ آخری لمحے تک میں کبھی ہار نہیں مانوں گا، اور نہ ہی میں کبھی بھیک مانگوں گا اور زندگی کی۔ جب تک ہے اپنے بل بوتے پہ زندہ رہوں گا، اور جب فرشتہ آئے گا تو اسے زندہ حالت میں ملیں گے۔ تو اپنے والد کی ہمت بندھانا چاہتے تھے اور قلم اٹھائے اور یہ انہوں نے مصرع لکھا، ڈو ناٹ گو جینٹل ان ٹو دیٹ گڈ نائٹ۔ مت قبول کیجئے اس اندھیرے کو، اس موت کو، اس تاریکی کو، اس شب کو۔ ریج ریج اگینسٹ دا ڈائنگ آف دا لائٹ۔ لڑیں، جھگڑیں، مزاحمت کریں اس اندھیرے کے خلاف جو ہمارے نور کو ہم سے چھیننے آ رہا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اب ہم رومانویت حاصل کرتے ہیں اندھیرے سے، اب ہمارے لیے زیادہ رومانٹک ہو جاتا ہے۔ اور ڈلن تھامس کی نگاہ کیا دیکھ رہی تھی کہ ریج ریج، غصہ کرو، جھگڑو، لڑو، مزاحمت کرو، بغاوت کرو اس اندھیرے کے خلاف جو ہمارے نور کو لینے آ رہا ہے اور ہمیں خوابوں کے سپرد کر دے گا اور حقیقت کو ہم سے دور کرے گا۔ اس اندھیرے کے خلاف لڑو۔ اگر اندھیرا یہاں تک آئے تو آواز سے اس کے خلاف چیخو، پکارو، چلاؤ۔ یہاں تک آ جائے تو پلکیں ہلاتے رہنا، ریج کرنا، سرنڈر مت کر دینا، اندھیرے کو قبول مت کر لینا۔ علامہ اقبال کی لیکن ایک بات میں یہاں ضرور شامل کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کہ جو گریٹ مین تھنک الائک کہا جاتا ہے کہ کس طرح ڈلن تھامس کا یہ شعر کہ ڈو ناٹ گو جینٹل ان ٹو دیٹ گڈ نائٹ، ریج ریج اگینسٹ دا ڈائنگ آف دا لائٹ، کہ وہ کیسے ہمیں ایک ہیروئک ریزسٹنس دے رہے ہیں۔ وہ ہمیں سٹوئک انداز میں زندگی بسر کرنے کا نہیں کہہ رہے، وہ ہمیں بدھسٹک تھنکنگ نہیں دے رہے کہ قبول کر لینا موت جب آئے، وہ ہمیں لائف افرمنگ بنا رہے ہیں۔ وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ زندگی اور قبول کرو، آخری حد تک قبول کرو، اندھیرے کو آخری لمحے تک پچھاڑتے رہنا۔ ریج ریج، چلاؤں گا، لڑوں گا، مزاحمت کروں گا، بغاوت کروں گا، نہیں قبول کروں گا اندھیرے کو، نہیں بنا میری شخصیت کے لیے اندھیرا۔ کیسے مان لوں؟ اقبال کیا کہتے ہیں اس کے اوپر؟ اور آپ دیکھیے کہ بڑے لوگ کیسے ایک ہی منظر مختلف انداز میں جی جاتے ہیں۔ مجھے ڈرا نہیں سکتی فضا کی تاریکی، میری سرشت میں ہے پاکی و درخشانی۔ یہ جو اندھیرا آ رہا ہے نا، یہ ستارے کا پیغام ہے اقبال کی طرف سے، کہ ستارہ کہتا ہے کہ مجھے اندھیرا کیا ڈرائے گا، میں تو خود نور ہوں۔ جیسے وشوامتر سے اقبال نے کہلوایا کہ سورج کو تو کہیں بھی اندھیرا نظر نہیں آتا، وہ تو خود نور ہے۔ تم کیوں کٹورا اٹھائے نور مانگ رہے ہو؟ نور ہو تم، خود نور بن جاؤ، نار بن جاؤ، آگ بن جاؤ، روشنی بن جاؤ، رہو روشنی۔ اندھیرا تم سے ڈرے، جہاں آتا ہے مجھے بھگا دیتا ہے۔ تو ریج ریج کا انداز جو ڈلن تھامس نے کہا، وہ اقبال کے ہاں کیسا منظر پیش کرتا ہے کہ اقبال فرما رہے ہیں، مجھے ڈرا نہیں سکتی فضا کی تاریکی، میری سرشت میں ہے پاکی و درخشانی۔ تو اے مسافر شب، اے تو شام کے مسافر، وہ جو اندھیروں میں چلتا جا رہا ہے، گھبرا نہیں رہا، خود چراغ بن اپنا۔ تو اے مسافر شب، خود چراغ بن اپنا، کر اپنی ذات کو داغ جگر سے نورانی۔ تیرا جو جگر ہے یہ چراغ ہے جس سے تو اس رات کو نور میں تبدیل کر سکتا ہے، اس رات کا اندھیرا دور کر سکتا ہے۔ رات سکہ آتے ہی جیسے اندھیرا ہمارے ذہنوں میں آتا ہے، رات اندھیرے سے تعلق ہی نہ رکھے، رات کے معنی ہو صبح کی طرح پر نور۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں ایک مرد قلندر چل رہا ہے جو داغ جگر سے نورانی کر دے گا اس رات کو۔ تبھی تو آپ دیکھیں تہجد والوں کی راتیں کیسی جگمگا رہی ہوتی ہیں اندھیرے میں عبادت۔ وہ جو شب زندہ داروں کی خیر اقبال فرماتے ہیں ساقی نامہ میں، وہ کیسے لوگ ہیں کہ وہ کہتے ہیں تیرے آسمانوں کے تاروں کی خیر، اے اللہ وہ جو اوپر چمک رہے ہیں اندھیرے کو قبول نہیں کرتے، اور جو زمین کے شب زندہ داروں کی خیر، اور جو زمین پر شبوں میں زندہ ہیں
ان کی خیر. ان کا یا اللہ ان سے ہم خوش ہیں. تو اے مسافر شب خود چراغ بن اپنا، کر اپنی رات کو داغ جگر سے نورانی. تو ڈیلن تھامس اور اقبال کا کیسا ایک ہی خوبصورت منظر ہے جس کے اوپر وہ بات کریں. مگر اختر عثمان صاحب نے تو اپنے ایک لیکچر میں بڑی پیاری بات فرمائی ہے کہ ریج ریج جو ڈیلن تھامس کا منظر ہے، یہ تو میاں محمد بخش صاحب کا بھی لوئے لوئے بھر لے کڑیے والا لوئے لوئے ہے. لوئے لوئے ریج ریج، آہا واہ سبحان اللہ. تو میاں محمد بخش صاحب نے بھی ایسے ہی کہا نا کہ یہ جو اندھیرے آ رہے ہیں اس سے پہلے کامیابی حاصل کر لو. وہ صوفی طبیعت ہے. لیکن ڈیلن تھامس کہہ رہے ہیں ریج ریج اگینسٹ دا ڈائنگ آف دا لائٹ، یہ جو لڑو جھگڑو اندھیروں کے خلاف. اور اقبال کہہ رہے ہیں کہ کیوں پہلے سامان اکٹھا کر لیں ہم. میاں محمد بخش صاحب کی کام تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ یورپ کے ورڈزورتھ نہیں، ورڈزورتھ یورپ کا میاں محمد بخش ہے. اور اتنے خوبصورت سیف الملوک انہوں نے لکھ ڈالی. پروفیسر سعید احمد صاحب کے حوالے سے جن کو وقت ملے انہیں سنیں، اور ان سے انہوں نے بہت آسانی میں لکھا ہے، اسے پڑھیں. مگر اقبال کہہ رہا ہے کیوں لوئے لوئے ہم جڑا دودھ والا بھانڈا ہے بھر لئیے. تو اے مسافر شب خود چراغ بن اپنا، کر اپنی ذات کو داغ جگر سے نور آنے. تو اپنے ذات کو ایسے چمکائے رکھ جیسے ستارہ چمکتا. اپنی ذات سے نور نکالا اس نے. تو پھر بول سکتا ہے، تو اللہ کا ماننے والا ہے، تو بھی ستارہ بن جا. تیرے لیے اندھیرا کچھ ہوگا نہیں، اندھیرے تجھ سے گھبرائیں گے. تیرے لیے کبھی رات نہیں آئے گی. تیرا تسلسل دن چلے گا. دن بھی کہنا غلط ہے، تیری زندگی تسلسل نور ہوگی. مگر آج یاد کرتے ہیں ڈیلن تھامس کو، جس نے اپنے ابا کی بیماری کو دیکھتے ہوئے کہا کہ تھا موت قبول مت کیجیے، اور جب آئے تو اس لمحے میں سے ملیں زندہ. ڈو ناٹ گو جینٹل انٹو دیٹ گڈ نائٹ، ریج ریج اگینسٹ دا ڈائنگ آف دا لائٹ.